وظائف و اذکار کی حقیقی دنیا میں آج ہمارا مبارک موضوع ہے الصلاۃ علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام۔ درود و سلام مومن کے لیے حیات ہے، نجات ہے، دنیا ہے، آخرت ہے، یہ ذکر بھی ہے، دعا بھی ہے، قبولیت بھی ہے۔ درود و سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقیدت کا نام ہے، جس کا اظہار ہم دعا کی شکل میں کرتے ہیں۔ یہ درود دال پر پیش کے ساتھ یہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی دعا ہے۔ سلام عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی سلامتی ہے۔ درود و سلام کے ذریعے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت و سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ درود کی اہمیت یوں سمجھ لیں کہ درود کے بغیر کوئی نماز نہیں، کوئی دعا نہیں۔ البتہ درود مسنون یعنی سنت سے ثابت شدہ ہونا چاہیے، مگر لوگوں نے اپنی مرضی سے بہت سے درود بنا لیے اور ان کے نام خود رکھ لیے جن کا کوئی ذکر کتب احادیث میں نہیں ہے۔ نام بتاؤں اگر دل آزاری نہ ہو تو درود شفاعت ہے، درود غوثیہ ہے، درود لکھی ہے، درود تاج ہے، درود تنجینہ ہے، درود ہزارہ ہے، درود ماہی ہے، درود عبدوسی ہے، درود خضری ہے، درود ناریہ ہے، درود قوامل، درود زیارت۔ بعض کتابوں میں اور بھی بہت سے شرکی و بدعی الفاظ پر مشتمل درود اور ان کے من گھڑت فضائل موجود ہیں۔ ایسی کتابوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ایسے سپیکر سے بھی دور رہیں۔ ایسے درود اگر آپ خلوص نیت سے بھی پڑھتے رہیں جس پر میرے اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہو تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اس کھوٹے سکے کو مارکیٹ میں کون قبول کرے گا۔ درود میں افضل اور مستند درود ابراہیمی ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ قرآن مجید سورہ احزاب آیت 56 میں درود کے لیے یوں حکم آیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجا کرو۔ درود کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ 4 مقامات ایسے ہیں جہاں درود پڑھنا فرض ہے۔ نمبر 1، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی سنیں۔ نمبر 2، نماز کے آخری تشہد میں۔ نمبر 3، نماز جنازہ کی دوسری تکبیر کے بعد۔ نمبر 4، اپنے پروگرام، مجلس یا محفل میں۔ ان کے علاوہ بالعموم ہر وقت اور بالخصوص کئی مواقع ہیں جہاں خصوصی تاکید ہے درود کی، جیسے قنوت وتر کے آخر میں، خطبہ جمعہ میں اور دعا سے پہلے۔ ترمذی روایت نمبر 486، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہاں تک فرمایا کہ ان الدعاء موقوف بین السماء والارض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک دعا آسمان اور زمین کے درمیان رکی رہتی ہے اور کوئی دعا اوپر نہیں جاتی یہاں تک کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ مسجد میں داخل ہوتے اور اس سے نکلتے ہوئے پہلے درود اور پھر مسنون دعا پڑھنے کا حکم ہے۔ السنن الکبریٰ للنسائی اور ابن حبان کی روایت ہے۔ صبح و شام پڑھنے کی خاص فضیلت ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی حین یصبح 10 وحین یمسی 10 ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ یہ صحیح الجامع 6357 کا حوالہ ہے۔ جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ سوچیں کہ جو اس سے زیادہ پڑھ لے
اس کے لیے کیا مقام ہوگا۔ نماز درود کے بغیر مکمل نہیں تو اذان کے بعد بھی درود ہے۔ مسلم حدیث نمبر 384، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علیہ فإنه من صلى علیہ صلاة صلی اللہ علیہ بہ عشرا۔ جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی طرح کہو جیسے وہ کہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں بھیجتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے درود پڑھنے کے 39 یا 40 فوائد ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے چند اہم میں آپ کو بتاتی ہوں۔ درود پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ 1 مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ دعا سے پہلے درود پڑھنے سے دعا کی قبولیت کا امکان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اذان کے بعد کی مسنون دعا سے پہلے درود پڑھا جائے تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ درود کثرت سے پڑھنے سے پریشانیاں ٹل جاتی ہیں۔ قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا۔ درود پڑھنے سے مجلس بابرکت ہو جاتی ہے۔ جب انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اس کی تعریف کرتا ہے۔ عالم بالا میں ذکر ہے۔ درود پڑھنے والے شخص کی عمر یعنی زندگی، اس کے عمل اور رزق میں برکت آتی ہے۔ درود کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار ہوتا ہے۔ درود پڑھنے سے دل کو تر و تازگی اور زندگی ملتی ہے۔ الغرض درود پڑھنا خوش قسمتی اور نہ پڑھنا بد نصیبی ہے۔ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا وہ یقیناً بد نصیب اور بہت ساری برکات سے محروم ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار آمین کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو ایسا نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس ابھی جبرائیل امین آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی ناک کو خاک میں ملائے، اور ایک روایت میں ہے کہ اسے اپنی رحمت سے دور کرے، جو ماہ رمضان کو پالے اور اس کی مغفرت نہ کی جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی ناک خاک میں ملائے، اور ایک میں ہے کہ اپنی رحمت سے دور کرے جو والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی ناک کو خاک میں ملائے یا اسے اپنی رحمت سے دور کرے جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ یہ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان کا حوالہ ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من نسی الصلاۃ علی خطئ طریق الجنہ، صحیح الجامع 6568۔ جو شخص مجھ پر درود بھیجنا بھول جائے وہ جنت کے راستے سے ہٹ گیا۔ مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جائے، وہ یقیناً بے برکت مجلس ہے، اور اس کے شرکاء ایک صحیح حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا کر سکتے ہیں۔ ابو داؤد اور جامع ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ کسی مجلس میں اکٹھے ہوں پھر وہ اللہ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے بغیر جدا ہو جائیں تو یہ مجلس ان کے لیے عیب اور نقص کا باعث ہوگی۔ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو انہیں عذاب دے گا اور اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ افضل درود کے حوالے سے تو میں نے بتایا کہ مختلف احادیث دال ہیں۔
اگرچہ الفاظ کی تھوڑی کمی بیشی ہے، مگر وہی حقیقی اصلی مستند نماز کا درود ابراہیم ہی ہے۔ یہ سوال بہت کیا جاتا ہے کہ مختصر درود بھی بتائیں، کہ مختصر پڑھنا ہو تو کون سا پڑھیں۔ اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے مارکیٹ میں ایسے ایسے الفاظ ہیں کہ الامان والحفیظ، انسان ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس حوالے سے بھی میں آپ کو صرف 2 ریکمینڈ کروں گی جو مستند اور صحیح روایات سے ثابت ہیں۔ ایک اللہم صلی علی محمد النبی الأمی علیہ السلام۔ اسماعیل بن اسحاق کی روایت سے ثابت ہے کہ صحابہ و تابعین یہ الفاظ کہنا پسند کرتے تھے، کہ صحابہ و تابعین کا مختصر یہی درود تھا۔ اور اس کے علاوہ جو صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علی النبی محمد، یہ بھی ثابت ہے۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی میں آپ کو شان بتا دوں کہ قصہ معراج میں منقول ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ تیسرے آسمان پر گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ وَمَن مَعَک، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ صحیح مسلم 162 کا ریفرنس ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔